अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। दानियाल अजीज MNA नून लीग की गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में दानियाल अजीज शदीद जख्मी। हादसा भजना स्टॉप शकरगढ़ मोड़ साइकिल मस्ता और प्राडो गाड़ी में पेश आया। हादसा सड़क के किनारे शगाफ की वजह से पेश आया। हादसे में दानियाल अजीज का बाजू टूट गया। रेस्क्यू 1112 दानियाल अजीज को इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोटरी से एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक दहतो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कोटरी में भी सरगर्मियां तेज। म्यूनसिपल कमेटी कोटरी के वार्ड नंबर 14 के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होने वाला साबका कौंसलर प्रिंस समो PP के टिकट के इलेक्शन लड़ने वाले खालिद जट की हमायत में हाथ उठा लिया। उम्मीदवार प्रिंस समो सलमान शोरो खालिद जट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि काफी सालों से मलिक असद सिकंदर की हमायती हैं। PP के टिकट पर इलेक्शन लड़ते हुए आ रहे हैं। मुल्क के हमायती रहे। इस वक्त खालिद जट के मुकम्मल हमायत करते हुए मुखालफों को शिकस्त देंगे। खबर है साहिवाल से। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक RPO साहिवाल तैयब हफीज चीमा का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन साहिवाल में पुलिस कांस्टेबलान लेडीज कांस्टेबलान की भर्ती के इंटरव्यू के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात का तफसीली जायजा। RPO साहिवाल ने DPO साहिवाल सादिक खान बलोच के हमरा तमाम इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि इंटरव्यू के लिए आने वाले तमाम उम्मीदवारों के लिए ठंडे पानी और गर्मी से बचाव के लिए टेंट लगाकर बेहतरीन सर्विस मुहैया की जाए। बादशाह उन्होंने पुलिस लाइन के मुख्तलिफ ब्रांचेस का भी दौरा किया। सफाई और दरख्तों पौधों की हिफाजत के हवाले से भी हिदायत दी। इंसानियत की आला मिसाल निश्तर मीनार अस्पताल मुल्तान से आए हुए सयाह लेडी डॉक्टर करातुल ऐन हाशमी और उनके शोहर ने नलतर झील गिलगित बल्तिस्तान में डूबने वाले बच्चे को CPR करके जान बचा ली। अल्लाह पाक भी कितना हमदर्द है, कहीं से किसी को भेजकर इंसान की जान बचा लेता है। पानी की बोतल लेकर आओ। पानी की बोतल ये डॉक्टर साहब आए, उसको बचाएं। उठ गया शाबाश। हिम्मत करो हिम्मत करो। शाबाश 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 बेटा बेटा हिम्मत करो बेटा हिम्मत। यार उसको उधर बचा लो। उठो उठो शाबाश खड़े हो हिम्मत करो। डॉक्टर ये मुल्तान से आई हुई डॉक्टर कुरतुल ऐन हाशमी साहबा ने एक जो है ना अल्लाह के फजल से अपनी मेहनत से और इसरार भाई ने जो सांसें फूंकी हैं। बस 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 बस। डिचकोट में मेहनत कश पर बाअसर अफराद का आम तोड़ने के इल्ज़ाम पर फायरिंग से शदीद तशद्दुद किया गया। डिचकोट थाने के इलाका 254 रेबे का कांसीवाला में गरीब मेहनत कश अजमल के बेटे वलीद पर बाअसर अफराद मुबैना मुल्ज़िमान सिकंदर इफ्तिखार और साकिब गुजर की जानिब से आम तोड़ने के इल्ज़ाम में शदीद तशद्दुद किया और फायरिंग की, जिसमें एक फायर ज़मीन से छूकर गुजर गया। वलीद नौजवान के माथे पर लगा जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिस्टल की गोलियां और खोल कब्जे में ले लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया। मेहनत कशों ने CPO फैसलाबाद से बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया और उन पर मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। रुख करते हैं दायरा दीन पनाह का। मलिक कफायतुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दायरा दीन पनाह के उलमा की जानिब से भारत में होने वाली गुस्ताखी पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दायरा दीन पनाह में भारत में BJP के रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयानात में सियासी समाजी मजहबी ताजिर तंजीमों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने एहतजाजी रैली में शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर गुस्ताखी के मर्तकब अफराद के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं नौशहर फेरोज से। बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में GDA की तरफ से नौशहर फेरोज में भरपूर वर्क की शुरुआत की गई। वर्क के दौरान शहर समेत म्यूनसिपल कमेटी के 16 वार्ड पर नामजद उम्मीदवार की मजबूती और कामयाबी के लिए आवाम को अपील करते हुए NPP रहनुमा राजी खान जतोई, बिलाल खान जतोई, सैयद मोहम्मद अली शाह, सैयद हसनैन अली शाह, सैयद अमीर अली शाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा अमान काजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर नायब सदर नौशहर फेरोज आमिर बरोही, रिजवान मला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिला नौशहर फेरोज, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद आदिल अब्बासी के साथ में मिलकर इलेक्शन वर्क मुहिम आगाज किया। इस मौके पर रहनुमाओं की तरह पूरे शहर नौशहर फेरोज में रैली भी निकाली गई और आवाम को इस बार इलेक्शन जीतने की अपील करते हुए आवाम से वादा किया कि इंशाअल्लाह इस मरतबा आवाम के सारे मसले हल करेंगे। म्यूनसिपल कमेटी के 16 वार्ड पर
ترقیاتی اسکیمیں دی جائیں گی، عوام کو سہولیات مہیا کی جائے گی، صرف عوام ہمارا ساتھ دے، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ اور ادھر بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں آئے دن اضافہ حکومت کی نہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومت 2000 روپے ماہانہ پیکج دے کر غریب عوام کو اربوں کا چونا لگا رہی ہے۔ سمیرا ساہی کا کہنا ہے کہ حکومت بجلی، پیٹرول اور روزمرہ ضروریات اشیاء کی قیمتوں میں آئے دن اضافہ کرنا تجربہ کار حکومت کی سب سے بڑی نااہلی ہے۔ حکومت غریب عوام کو 2000 روپے ماہانہ دے کر روز ضروریات اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کر کے عوام کو اربوں کا چونا لگا رہی ہے، کیونکہ مہنگائی میں 100% تک کا اضافے کا مطلب حکومت کو اربوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت صرف عوام 2000 روپے ماہانہ دے رہے ہیں، جبکہ 2000 روپے میں اب اس مہنگائی میں عوام گھر کا گزارا کرنا بھی مشکل ہے۔ جب یہ حکومت اپوزیشن میں تھی، اس نے عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے عوام کو بے وقوف بنایا۔ اب اس حکومت کو مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ اب یہ نااہل حکومت عوام کو مزید بے وقوف نہ بنائے، ایسی نااہل تجربہ کار حکومت اور امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ تحصیل ڈھل کے یوسی کورٹ جنگو انشاءاللہ جیت کر عوام کی خدمت جاری رکھیں گے۔ میر ظفر علی خان کھوسہ نے مخالفین سے کہا کہ کسی بھی بھول میں نہ رہیں، یوسی کورٹ جنگو کی عوام ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے، اب بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ چیئرمین امیدوار یوسی کورٹ جنگو سے آزاد پینل کے چیئرمین کے امیدوار نوجوان قیادت میر ظفر علی خان کھوسہ نے کہا کہ یوسی کورٹ جنگو کی عوام نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ماضی میں بھی ہمارے والد اور چچا میر صوبیدار خان کورٹ جنگو میں بہترین کردار ادا کرتے رہے ہیں، ان کی کوششوں کی وجہ سے ہم ہمیشہ انپوس ہو کر یوسی کی عوام کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ چند دن پہلے ہمارے مدمقابل مخالف امیدواران نے دعویٰ کیا کہ ہم یوسی میں کلین سویپ کریں گے، ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ ہمارے 2 ممبر یوسی کے 2 وارڈز میں انپوز ہو چکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر پتو کی عامر بٹ نے پتو کی شہر میں نان شاپ کی دکانوں پر کوالٹی اور وزن کو چیک کیا۔ عامر بٹ نے ڈی پی ایس اسکول وزٹ پر تعمیرات کا جائزہ بھی لیا اور تحصیل کورٹ کچہری پتوکی کا وزٹ کیا۔ صدر پتوکی بار چودھری عظیم انور، سیکریٹری ملک عبدالجبار سمیت دیگر وکلاء نے اسسٹنٹ کمشنر کا شاندار استقبال کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی عامر بٹ نے وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء میرے لیے قابل احترام ہیں، جو بھی کام میرٹ پر ہوگا فوری حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تحصیل کورٹ میں صفائی ستھرائی اور پودوں کی دیکھ بھال کے لیے انتظامات کیے جائیں گے۔ وکلاء بھائیوں کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں، بغیر کسی سفارش کے اپنے فرائض سر انجام دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اس موقع پر نائب صدر پتوکی بار شہباز بھٹی، سابق صدر خالد عمر سدھو سمیت دیگر وکلاء بھی موجود تھے۔ رخ کرتے ہیں راولپنڈی کا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاک فوج کی کامیاب حکمت عملی سے پاکستان فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس FATF گرے لسٹ سے نکال دیا گیا۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں جاری FATF اجلاس کے آخری روز لسٹ سے متعلق اسٹیٹس کا فیصلہ ہوا۔ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے جانے پر بھی معاملات طے ہونے میں 7 سے 8 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا۔ گرے لسٹ سے نکالنے کے بعد اب فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی تاکہ خود تسلی کر سکے کہ ان کی سفارشات پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ FATF کی ٹیم کو رہ جانے والی 2 سفارشات میں قانون میں ترمیم کے ساتھ ساتھ اس کے نفاذ سے متعلق خدشات تھے، جن کو پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی خصوصی ہدایت پر دور کر دیے گئے۔ ایک اور خبر ہے پتوکی سے۔ پتوکی میں بھارت کی BJP پارٹی کی رہنما کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف کچہری چوک میں احتجاجی مظاہرہ۔ پتوکی میں مرکزی جماعت اہل حدیث کے زیر اہتمام بھارتی جنتا پارٹی کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مولانا قاری خالد مجاہد، مولانا قاری تاج دین شاکر، مولانا وقاص فاروقی اور دیگر علماء کی قیادت میں نکلنے والی احتجاجی ریلی مرکزی جامع مسجد مبارک سے شروع ہوئی اور کچہری چوک پہنچی، جہاں سینکڑوں افراد سے علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان اپنی جان مال بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ عالمی فارم پر جاندار طریقے سے احتجاج کیا جائے اور پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اقتدار کی جنگ اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے پہرے دار اور چوکیدار بن جائیں۔ اسی میں امت اسلامیہ کی فلاح اور کامیابی شامل ہے۔ یعصمک من الناس
اے حبیب کوئی تیرا بال بھی ٹیڑھا نہ کر سکے گا، میں تیرا ڈیفنس کروں گا۔ اور کہیں میرے رب نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، جو میرے مصطفیٰ کو مذاق اڑانے والے، میرے نبی کا تبصر اڑانے والے، میں خود ان کو کافی ہو جاؤں گا۔ مطلب کیا ہے کہ میں نپٹ لوا گا انہاں کنجراں نال جنہاں میرے پاک نبی دی گستاخی کی تھی۔ حضرات میں تو حیران ہوں، کیا پیٹی اور کیا پیٹی کا شوربہ آج ایک دو سلام بھیجتے ہیں۔ حضرات توجہ کیجئے ذرا، کتنے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، کتنے فرشتے نبی پر سلام بھیج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے شب معراج آسمانوں پر دیکھا کہ بیت المعمور کا طواف ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ جگہ کون سی ہے؟ بتایا گیا یہ فرشتوں کا قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، طواف جاری ہے۔ پوچھا گیا کتنی تعداد میں ہے؟ بتایا گیا 70,000 فرشتہ ایک وقت میں طواف کرتا ہے۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سٹی پولیس آفیسر سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت کے مطابق پبلک سروس ڈیلیوری بہتر بنانے کے لیے تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز روزانہ 3 بجے دن سے 6 بجے شام اپنے دفتر میں موجود۔ شہریوں کی شکایات سن کر ان کے مسائل کے حل کے لیے مصروف عمل ہیں، جس کی مانیٹرنگ سینئر افسران خود کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے سمندری سے۔ پاکستان عوامی تحریک کے زیر اہتمام شہداء سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لیے مرکزی آفس میں قرآن خوانی اور لیاقت پارک سے منڈی چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شہداء سانحہ ماڈل ٹاؤن کو انصاف نہ ملنے کے خلاف پاکستان عوامی تحریک سمندری نے لیاقت پارک سے منڈی چوک تک احتجاجی ریلی نکالی۔ اس موقع پر قائدین نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں انصاف کا گلا دبانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے انصاف کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ ریلی میں سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔